الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میری بات آپ کو کلیئر آ رہی ہے؟ کٹ تو نہیں رہی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، کلیئر آ رہی ہے۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. اے لوگو، ڈر جاؤ اپنے رب سے، واخشوا اور ڈر جاؤ، یومن اس دن سے، لا یجزی والد عن ولدہ نہیں فائدہ دے گا کوئی والد اپنے بچے سے، اپنی اولاد سے، ولا مولود اور نہ جو پیدا کیا گیا ہے یعنی جو بچہ ہے، اولاد ہے، نہ اولاد ہوا جازن وہ فائدہ دینے والی ہے، عن والدہ شیئا اپنے والد سے کچھ بھی۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، اپنے رب سے ڈر جاؤ، اور اس دن سے ڈر جاؤ کہ جس دن نہ کوئی باپ اپنے اولاد کو کوئی فائدہ دے گا، نہ کوئی اولاد اپنے باپ کو کچھ بھی فائدہ مند ہو سکے گی۔ جب باپ اولاد کو کوئی فائدہ نہ دے اور اولاد اپنے باپ کو کوئی فائدہ نہ دے، اس سے قریبی رشتہ کیا ہو سکتا ہے؟ جب اتنے قریبی رشتے وہ فائدہ نہیں دے سکتے اس دن ایک دوسرے کو، تو باقی رشتے، باقی تعلقات وہ کیا فائدہ دیں گے؟ وہ بھی فائدہ نہیں دے سکتے۔ جب سیدنا نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکیں گے، دنیا میں نہیں بچا سکے، قیامت کے دن نہیں بچا سکیں گے اللہ کے غضب سے، اللہ کی ناراضگی سے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دنیا میں نہیں بچا سکے اللہ کے غضب سے، اور آخرت میں نہیں بچا سکیں گے اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے عذاب سے۔ جب سیدنا نوح، سیدنا لوط علیہ السلام اپنی بیویوں کو، جب وہ ایمان نہ لائیں اور انہوں نے خیانت کی اپنے شوہروں کی کہ وہ ایمان نہ لائیں، تو یہ دونوں شوہر جو نبی تھے، جلیل القدر پیغمبر تھے اللہ کے، تو یہ نہ دنیا میں اپنی بیویوں کو ہدایت دے سکے اور نہ آخرت میں یہ کوئی اپنی بیویوں کے لیے کوئی بچا سکیں گے انہیں اللہ کے عذاب سے، جہنم میں جانے سے۔ اللہ نے کفار کے لیے مثال پیش کر دی ہے، ضرب المثل بنا دیا ہے حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیوی کو۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ نے مثال بیان کی کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ وہ کیا مثال ہے؟ وہ یہی مثال ہے، یہ ہے قرآن کی آیت، سورہ تحریم آیت نمبر 10۔ مثال پہ بیان کی اللہ نے کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ کیا مثال ہے؟ وہ مثال یہ ہے، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں بیویاں، عورتیں، وہ ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے تحت تھیں۔ ان کے شوہر بہت ہی برگزیدہ، بڑے جلیل القدر، اللہ کے قریبی نیک لوگ تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے ولی تھے۔ ان کے شوہر فخانتاہما، لیکن ان دونوں بیویوں نے اپنے شوہروں کی خیانت کی۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، نہیں وہ دونوں فائدہ دے سکے ان دونوں کو یعنی اپنی بیویوں کو اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی۔ وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور کہا گیا داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ، یعنی وہ اب قیامت کے دن جہنم میں جائیں گی، والعیاذ باللہ۔ دنیا میں
اللہ کی ناراضگی سے بچ نہیں سکیں، اور آخرت میں بھی وہ اللہ کی ناراضگی سے نہیں بچ سکیں گی۔ باپ بیٹے کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا، بیٹا باپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا۔ انسان کہتا ہے کہ جی کہیں مشکل میں پھنس گیا تو میرے رشتہ دار، میرے دوست احباب میرے کام آئیں گے۔ اللہ کہتے ہیں کسی کے کام کسی نے کیا آنا ہے، دنیا کے قریبی سے قریبی تعلق دار نے بھی قیامت کے دن کوئی کام نہیں آنا، بلکہ وہ بھاگیں گے ایک دوسرے سے، کوئی دوسرا کوئی ایک نیکی نہ مانگ لے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ چیخ آ جائے گی، یعنی قیامت کی چیخ۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنے ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے بھاگے گا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر شخص کے لیے اس دن ایک ایسی کیفیت ہوگی، ایک ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گی، والعیاذ باللہ۔ لا يسأل حمیم حمیما، قیامت کے دن کوئی دوست کسی دوست سے پوچھے گا بھی نہیں، بلکہ قیامت کے دن تو ایک انسان تمنا کرے گا کاش کہ میں اپنے بیوی بچے، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنا پورا خاندان، بلکہ تمام زمین کے لوگوں کو میں جہنم میں جھونک کر اپنی ذات صرف بچا سکوں، تمام دنیا میں فدیہ میں دے دوں۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اتنا ہولناک دن ہے، اتنا ہولناک دن ہے کہ مجرم اس دن پسند کرے گا کہ وہ فدیہ میں دے دے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے بیٹوں کا، وصاحبتہ واخیہ، اپنی بیوی اور اپنے بھائیوں کا فدیہ دے دے، وفصیلتہ التی تؤویہ، اپنے پورے خاندان کا جو خاندان دنیا میں اسے پناہ دیا کرتا تھا، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، صرف اپنے رشتہ داروں کا نہیں، وہ کہے گا پوری دنیا جہنم میں جاتی ہے تو جائے، اربوں خربوں لوگ جہنم میں جاتے ہیں تو جائیں، میری ذات بچ جائے۔ یہ کیفیت ہوگی، نفسی نفسی کا دور ہوگا۔ تو اس دن سے ڈر جانا چاہیے۔ اس دن کوئی انسان کسی انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا، اس دن کوئی خرید و فروخت کام نہیں آئے گی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ اس دن اگر کوئی چیز کام آئے گی تو انسان کے دنیا میں کیے گئے اعمال ہیں، اخلاص کے ساتھ جو کیے ہوں گے۔ اللہ سے ڈر جاؤ اے لوگو، اے لوگو اس دن سے ڈر جاؤ جس دن باپ اولاد کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا، جس دن اولاد اپنے باپ کو کچھ فائدہ نہیں دے سکے گی۔ بہت ہولناک دن ہے، اس دن سے ڈر جانا چاہیے۔ مجرموں کے لیے، ظالموں کے لیے بڑا ہی خوفناک دن ہے۔ فذلک یومئذ یوم عسیر، یہ دن بڑا ہی مشکل دن ہے، علی الکافرین غیر یسیر، کافروں پر تو بالکل بھی آسان نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ بڑا مشکل دن ہے، کافروں پر تو بالکل بھی آسان نہیں ہے، مطلب یہ مسلمانوں کی یہ کیفیت نہیں ہوگی، اللہ کو ماننے والوں کی یہ کیفیت نہیں ہوگی، نیک عمل کرنے والوں کی یہ کیفیت نہیں ہوگی، دنیا با مقصد گزارنے والوں کی یہ کیفیت نہیں ہوگی، قرآن پڑھنے والے، قرآن پر عمل کرنے والوں کی قیامت کے دن یہ کیفیت نہیں ہوگی۔ اللہ جی ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو آج کے دن نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ ان پر کوئی خوف ہے، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے تھے اور فرما برداری کرتے تھے۔ ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، آج تم بھی اور تمہارے جوڑے بھی جنت میں داخل ہو جاؤ، آج تمہیں انعام دیا جائے گا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قریبی ترین دوست قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے سوائے متقی لوگوں کے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ہر شخص دوسرے سے بھاگے گا، کفار میں، مجرموں میں، ظالموں میں یہ کیفیت ہوگی، لیکن ایمان والوں میں، نیکی کرنے والوں میں
اللہ کے سامنے سر جھکانے والوں میں وہ دوستی برقرار رہے گی، دنیا کی دوستی۔ وہ قیامت کے دن بھی دوست ہوں گے، قیامت کے دن بھی اکٹھے ہوں گے۔ تو بہرحال وہ خوفناک دن ہے، ایک ہولناک دن ہے گناہ گاروں کے لیے، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے۔ تو اس دن سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا ڈر اور قیامت کا ڈر انسان کو ہونا چاہیے۔ اس دن نہ باپ اولاد کو کوئی فائدہ دے سکے گا، نہ اولاد باپ کو کوئی فائدہ دے سکے گی۔ ان سے قریبی رشتہ کیا ہو سکتا ہے؟ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ کا وعدہ، یہ قیامت کا وعدہ، قیامت کی ہولناکی، مجرم کے لیے، ظالم کے لیے، اللہ کے نافرمان کے لیے، بے مقصد زندگی گزارنے والے کے لیے، دنیا کے اندر اللہ کو ناراض کرنے والے کے لیے۔ اللہ کا وعدہ عذاب کا، قیامت کی ہولناکی کا، اور ایمان والوں کے لیے اللہ کی رحمت کا۔ دونوں قسم کے وعدے، سارے وعدے اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ اللہ تو وعدے کے بغیر بھی بات کریں، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہے؟ جب اللہ وعدہ کر کے، جب اللہ قسم اٹھا کر اللہ بات کریں تو پھر وہ بات کتنی یقینی ہوتی ہے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ فلا تحسبن اللہ مخلف وعده رسولا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز اللہ کو خیال نہ کریں کہ اللہ نے جو رسولوں سے وعدے کیے ہیں اللہ ان وعدوں کی خلاف ورزی کریں گے۔ اللہ نے کیا وعدے کیے ہیں؟ اللہ نے وعدے کیے ہیں دنیا کے اندر اللہ کے نافرمانوں کو سزا ملے گی، عذاب ہوگا، تباہ ہو جائے گی دنیا، معیشت تنگ ہو جائے گی، اور آخرت بلولا، آخرت ہمیشہ ہمیش کے لیے اندھیر ہو جائے گی۔ اور ان کے بالمقابل جو اللہ کی باتیں ماننے والے ہیں ان کے لیے دنیا حیات طیبہ بن جائے گی۔ ومن يعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو خواہ عورت، اور وہ مخلص بھی ہو، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ آخرت ان کی بہت بہتر ہوگی۔ اللہ کے وعدے ہیں۔ اللہ نے دنیا کے اندر ایمان والوں سے خلافت کا وعدہ کیا ہے، آخرت میں جنتوں کا وعدہ کیا ہے۔ اسی طرح کفار سے اللہ نے وعدے کیے ہیں، اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں۔ جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے جو وعدے تھے وہ وعدے اللہ نے دکھائے، اس لیے جنگ بدر کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ اللہ نے وعدے دکھائے، کیسے وعدے پورے ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے کفار کے بڑے بڑے سردار سارے اس دن جہنم واصل ہوئے۔ سارے اس دن جو ہے وہ ہلاک کر دیے گئے، بدترین اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ اور ان سب کو جنگ بدر کے بعد ایک کنواں تھا، اس کنویں میں گھسیٹ کر اوندے منہ پھینک دیا گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا پھر کہ اے کفار، اے ابو جہل، اے فلاں، اے فلاں، میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ اللہ کی بات مان لو، ایمان لے آؤ، دنیا بھی تمہاری بن جائے گی، آخرت بھی تمہاری بن جائے گی، دنیا میں بھی اللہ حیات طیبہ عطا کریں گے، آخرت میں بھی اللہ نعمتیں دیں گے، تم کیسر و کسرا کے خزانوں کے مالک بن جاؤ گے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، میں وعدے نہیں کرتا تھا، اور میں نے تمہیں یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے تو تم دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہوگے، دنیا میں بھی ذلیل خوار ہوگے، قبر میں، آخرت میں اللہ کے عذاب کا شکار ہوگے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے کفار، بتاؤ کہ جو اللہ نے تم سے وعدے کیے تھے وہ وعدے سچ ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطاب کر رہے ہیں کفار سے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، یہ مردار ہو چکے ہیں، یہ مر چکے ہیں، آپ ان کو کیا خطاب کر رہے ہیں؟ کیا یہ آپ کی بات سن رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ اس وقت میری بات سن رہے ہیں۔
یہ اس وقت میری بات سن رہے ہیں؟ کفار کے ساتھ جو وعدے اللہ نے کیے، اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، وہ وعدے، دنیا کی ذلت دیکھ لی کفار نے، اور آخرت کا عذاب، قبر کا عذاب ان کا شروع ہو گیا۔ جو آخرت کی پہلی منزل ہے، انہوں نے دنیا اور آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کا سچا ہونا دیکھ لیا، اور مسلمانوں نے بھی دیکھ لیا دنیا کے اندر۔ مسلمانوں نے دیکھ لیا کہ اللہ رسول جو وعدے کرتے تھے دنیا میں خلافت کے، دنیا میں غلبے کے، تو وہ پورے پورے ہونا شروع ہو گئے۔ نہ صرف مسلمان اور کفار دنیا میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، بلکہ آخرت میں بھی اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ہم آخرت کی بات کیسے جان سکتے ہیں؟ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ہمارے سامنے آخرت کی منظر کشی کی ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے سورہ زخرف کی آیات رکھی ہیں، جیسے سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کہ قیامت کے دن جنت والے جہنم والوں کو پکاریں گے اور کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، جو ہم سے ہمارے رب نے وعدے کیے تھے، ہم نے ان وعدوں کو سچا پایا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اہل جنت جنت میں جا چکے ہیں، اہل جہنم جہنم میں جا چکے ہیں ولیعذ باللہ، اور اہل جنت اہل جہنم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جو ہم سے وعدے کیے تھے دنیا میں، ہم نے دنیا میں وعدے بھی دیکھ لیے تھے، اور اللہ نے جو آخرت کے وعدے کیے ہم نے آخرت میں بھی جنتیں دیکھ لی ہیں، اور جنت میں اللہ نے ہمیں داخل کر دیا ہے۔ فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، اے کفار جو اللہ نے تم سے وعدے کیے تھے دنیا اور آخرت میں، کیا تم نے ان وعدوں کو سچا پایا کہ نہیں پایا؟ وہ بدبخت آگے سے پکار اٹھیں گے کفار، قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں بالکل، ہم نے بھی اللہ کے وعدوں کو دنیا اور آخرت میں سچا پایا ہے۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، تو پھر ایک اعلان کرنے والا ان کے درمیان اعلان کرے گا اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر۔ تو اللہ کے وعدے سچے ہیں، ایک ایک وعدہ اللہ کا، دنیا کا ہو، آخرت کا ہو، مسلمانوں کے ساتھ ہو، کافروں کے ساتھ ہو، اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے کیے صحیح سند کے ساتھ جو موجود ہیں، اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں، جن میں آخرت کا وعدہ، جن میں آخرت کی ہولناکی، قیامت کی منظر کشی، جب قیامت بپا ہوگی اس کی منظر کشی، قیامت سے پہلے قیامت کی نشانیاں، قیامت کی منظر کشی، اور پھر میدان محشر کی منظر کشی، ساری باتیں موجود ہیں قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں۔ جو اللہ کے وعدے ہیں وہ سچے ہیں، جب اللہ کے وعدے سچے ہیں تو ہمیں اس دن سے ڈر جانا چاہیے۔ دنیا کے اپنے اختلافات، دنیا کے اپنے جھگڑے، دنیا کی اپنی ناراضگیاں، چھوٹی موٹی، ہم نے ان کو اتنا بڑا مسئلہ بنایا ہوتا ہے انا کا اور ان چیزوں کا، تو آخرت کو مد نظر رکھ کر ان چیزوں کو دنیا کے اندر پس پش ڈال دینا چاہیے۔ حق پر ہونے کے باوجود جھک جانا چاہیے، جھگڑا چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، معاف کر دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ کی تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہیں، کیسے آپ نے فتح مکہ کے موقع پر اپنی جان کے دشمنوں کو کے ساتھ آپ نے کیا حسن سلوک کیا، آپ نے انہیں ملامت نہیں کی، آپ نے انہیں ان کی شرارتیں اور انہوں نے جو تکلیفیں دی تھیں، جو ظلم زیادتیاں کی تھیں، آپ نے انہیں یاد نہیں دلائے۔ آپ نے کہا میں وہی کہوں گا جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، وہ تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان اللہ کے وعدوں پر یقین کرنے کا نام ہے، ان وعدوں کو سچا سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگیاں بدلنے کا نام ہے، اسی کا نام ایمان ہے، اسی کو یقین کہتے ہیں، ایمان کہتے ہیں، یہی عزم ایمان ہے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان اپنے جھگڑے چھوڑ دیتا ہے، انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے،
انسان نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے، انسان تکلیفیں برداشت کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو یہ اللہ پر ایمان اور پھر آخرت پر ایمان، یہ ایمان کے بنیادی ارکان ہیں. اسی لیے ہم اگر مطالعہ کریں قرآن کریم کا، احادیث مبارکہ کا، جگہ جگہ قرآن و حدیث میں ہمیں اللہ پر اور آخرت پر ایمان کا واسطہ دیا گیا ہے. اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول اور اپنے میں سے اولو الامر کی اطاعت کرو. اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ پھر اللہ رسول کی طرف اپنے جھگڑے کو لوٹا دو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، آخرت پر ایمان رکھتے ہو. اگر تمہیں اللہ پر ایمان کا دعویٰ ہے، آخرت پر ایمان کا دعویٰ ہے، تمہیں اللہ سے ڈر لگتا ہے، آخرت کے دن سے ڈر لگتا ہے، تو تمہیں اپنے جھگڑوں کو اللہ رسول کی طرف لوٹا دینا چاہیے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. قرآن حدیث میں جگہ جگہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ صلہ رحمی کیا کرے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے. وعلی ھذا القیاس، تو قرآن و حدیث میں جگہ جگہ اللہ اور آخرت پر ایمان کا واسطہ دیا گیا. بلکہ قرآن کی وہ ساری آیات جس میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا ہے اور احکامات دیے گئے ہیں، تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر جو احکامات دیے گئے ہیں گویا کہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے وہ لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، اگر تمہیں اللہ پر، آخرت پر، دیگر جو ایمان کے ارکان ہیں، اگر تمہیں اس پر ایمان کا دعویٰ ہے پھر تمہیں یہ کام کرنا چاہیے. تو یہ اللہ اور آخرت پر ایمان یہ ایسا ایک، آپ سمجھیے ایک کسوٹی ہے کہ یہ انسان کے اندر نیکی کا شوق پیدا کر دیتی ہے اور گناہ سے انسان کو دور کر دیتی ہے. اور اگر یہ نہ ہو پھر انسان بے حیا ہو جاتا ہے، پھر انسان سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تعلیم دی. پچھلے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ جب ایک انسان کے اندر شرم و حیا ختم ہو جائے، ایمان ختم ہو جائے، پھر انسان سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے. تو اللہ کے وعدے سچے ہیں. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو ہرگز نہ دھوکہ دے تمہیں دنیا کی زندگی، قریبی زندگی، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور ہرگز نہ تمہیں دھوکہ دے اللہ کے ساتھ سب سے بڑا دھوکے باز. الغرور مبالغے کا صیغہ ہے، بہت دھوکہ دینے والا. سب سے بڑا دھوکے باز کون ہے؟ شیطان ملعون. نہ تمہیں دنیا کی زندگی دھوکہ دے، دھوکے میں مبتلا کرے، ہرگز نہ تمہیں دھوکے میں مبتلا کرے دنیا کی زندگی، ہرگز نہ. زمانہ کہاں سے پیدا ہوا؟ نون توکید کی وجہ سے. وہ پیچھے لا ہے، یہ پیچھے لا ہے، فعل نہیں ہے. کہ فعل نہیں پر نون توکید آیا ہے، لام تک نون ثقیلہ فعل نہیں پر، تو پھر ہرگز نہیں دھوکہ میں ڈالے تمہیں. یہ فعل نہیں بانون ثقیلہ ہے. ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں قریبی زندگی، دنیا کی زندگی، اور ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں اللہ کے ساتھ سب سے بڑا دھوکے باز. تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کیا ہے؟ کہ انسان اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئے اور انسان اللہ کے وعدوں پر یقین کر لے. تو پھر انسان کے اعمال نیک ہو جاتے ہیں، انسان گناہ نہیں کرتا. اور اگر بشری تقاضے کے تحت گناہ ہو جائے تو انسان کو پھر چین نہیں آتا جب تک وہ توبہ نہ کر لے گناہ سے. اور ایمان میں اور نیکی کرنے میں اور سب سے زیادہ جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ دنیا یا پھر شیطان. دنیا کیسے رکاوٹ بنتی ہے؟ دنیا کیسے دھوکہ دیتی ہے؟ شیطان کیسے دھوکہ دیتا ہے؟ فلا تغرنکم الحیات الدنیا. شیطان کے بارے میں تو ہم نے اکثر سنا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. قرآن کریم کہتا ہے دنیا دھوکہ دینے والی.
وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان. وما هذه الحیات الدنیا الا لعب ولہو، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا. اور یہ یہاں فرمایا فلا تغرنکم الحیات الدنیا، ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں دنیا کی زندگی. دنیا کی زندگی دھوکا کیسے ہے، اور یہ کیسے انسان کو دھوکے میں مبتلا کرتی ہے؟ جی ٹھیک ہے. انسان دنیا کی خواہشوں اور دنیا کی سہولیات کے لیے ہی جو بھی اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے وہ کرتا ہے. دنیا کی آسائشیں، دنیا کی سہولیات کے لیے ایک انسان نافرمانی کرتا ہے، اس طرح دنیا دھوکا ہے. اور کوئی اس آیت السلام علیکم. کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آیت کریمہ کے سیاق میں بات کریں؟ جی جی کیونکہ دنیا کا جو فائدہ ہے وہ وقتی طور پہ ہے، لیکن اصل کام میں فائدہ جو ہے وہ آخرت کا بالکل اصل ٹھیک، کام. بالکل ٹھیک، زبردست. دیکھیے اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں اللہ کے وعدوں پر یقین کرنا ہے، اور اللہ کے وعدے یعنی وہ دنیا میں بھی پورے ہونے ہیں اور آخرت میں بھی. لیکن چونکہ آخرت تو دار الجزا ہے، اس میں تو اللہ کے وعدے پورے ہونے ہی ہونے ہیں اور حتمی طور پر مکمل طریقے سے وہاں پورے ہونے ہیں. دنیا میں بھی اللہ کے وعدے پورے ہوں گے، لیکن دنیا چونکہ دار الجزا نہیں ہے اور دنیا میں پورا بدلہ نہیں ہو سکتا، تو دنیا میں اس کی ایک جھلک ہوتی ہے. اور دنیا میں وہ جو اللہ کے وعدے پورے ہوتے ہیں، اس وعدہ پورے ہونے چونکہ دنیا دار الابتلاء بھی ہے، دار الامتحان بھی ہے، تو دنیا میں بعض دفعہ وقت لگتا ہے، آزمائش ہوتی ہے ایمان والوں کی درجات بلند کرنے کے لیے. حق اور باطل کی کشمکش میں آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء، تنگیاں، تکلیفیں، سختیاں وہ درپیش آتی ہیں. وزلزلوا حتى يقول الرسول، ہلا دیا جاتا ہے حتیٰ کہ رسول پکار اٹھتے ہیں، ایمان والے پکار اٹھتے ہیں متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. اور جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ آپ سمجھیے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگتا ہے. حتیٰ اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے، کتنا انتظار کرنا پڑا، 950 سال آزمائش. تو تھوڑا وقت لگتا ہے کئی مرتبہ. آخرت وہ تو ہے ہی اخروی زندگی، اور دنیا میں بھی چونکہ آزمائش ہے، تو دنیا میں العاقبۃ للمتقین والعاقبۃ للتقوی، انجام متقین کا ہے. وقتی طور پر بعض دفعہ لگتا ہے جیسے دنیاوی طور پر کفار کے پاس بڑی نعمتیں ہیں، بڑی ان کے پاس جو ہے وہ دنیا کا ساز و سامان، مال، اقتدار، رنگ و بو، دنیا کی شان و شوکت کئی دفعہ نظر آتی ہے. سیدنا موسیٰ فرعون کے قصے میں اور دیگر قصے قرآن کے پڑھیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے. تو آخرت اللہ کے وعدے، اس کے لیے کوئی انتظار کرنا پڑتا ہے. جتنا زیادہ یقین ہو، جتنا زیادہ ایمان ہو، تو وہ آخرت اتنی یقینی ہے جیسے کہ ہو چکی. اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام یقین ہے، اسی کا نام عزم ہے، یہی ایمان ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، عنقریب اللہ راضی ہو جائیں گے، عنقریب اللہ راضی کر دیں گے. اللہ اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ انسان راضی ہو جائے گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ نے قسم کھا کر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے آخرت پہلے سے بہتر ہے، ہر آنے والا وقت پہلے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا، اور اللہ آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. آزمائش ہے دنیا کے اندر، تو وہ آزمائش ہے، تو بعض دفعہ فتوحات ملتے ہوئے، آسائشیں ملتے ہوئے وقت لگ جاتا ہے.
مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آخرت وہ بعد میں ہے۔ تو یہ دنیا کا دھوکہ ہے بہت بڑا، کہ دنیا، اللہ کی نافرمانی ہم کریں، بعض دفعہ ماپ تول میں کمی کریں تو ہمیں لگتا ہے کہ ماپ تول میں کمی کرنے سے فوری فائدہ حاصل ہو گیا، حالانکہ وہ دھوکہ ہے سب سے بڑا۔ تو دنیا کا دھوکہ کیا ہے کہ ایک انسان نافرمانی بھی کرتا ہے تو آزمائش کے لیے بعض دفعہ انسان کو دنیا کی نعمتیں ہوتی ہیں، بعض دفعہ لگ رہا ہوتا ہے کہ انسان جھوٹ بول کر فائدہ حاصل کر لیتا ہے، انسان ماپ تول میں کمی کر کے فائدہ حاصل کر لیتا ہے، انسان غیروں سے دوستی کر کے، کافروں سے دوستی کر کے بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ اس کو مفادات حاصل ہو رہے ہیں، بعض دفعہ انسان محسوس کرتا ہے کہ نیکی کر کے، قرآن پر عمل کر کے، دین پر عمل کر کے، بعض دفعہ جو ہے وہ صبر کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، آزمائش کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، بعض دفعہ آزمائش آتی ہے فوری طور پر اللہ کی طرف سے، اور وہ جو فائدہ ہے وہ تھوڑا لیٹ ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہے، فوری فائدہ۔ اگر ایک جملے میں کہا جائے کہ دنیا کا دھوکہ کیا ہے، تو آپ سمجھیے جس طرح نقد اور ادھار کا مسئلہ ہے نا، جو دکاندار ہیں، تو اگر آپ کو آپ کوئی سودا بیچیں، آپ کو نقد ملے نا قیمت، تو آپ تھوڑی لینے پر بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ ادھار چیز جو ہے وہ کیونکہ اس میں لیٹ ہوتا ہے، تاخیر ہوتی ہے، تو انسان کہتا ہے جو چیز جو ہے وہ فوری مل رہی ہے، انسان کو وہ اچھی لگتی ہے۔ لیکن ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ اگر اللہ رسول کا وعدہ یہ ہے کہ وہ چیز تھوڑی دیر بعد ملے گی لیکن بہت بہترین ملے گی، بہت اچھی ملے گی، تو ہمیں اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے اس اچھی چیز کے انتظار میں ہمیں صبر اور حوصلے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ یہ اصل میں فلسفہ ہے دنیا اور آخرت کا۔ دنیا اس معنی میں کھیل اور تماشا ہے، ڈرامہ ہے۔ دنیا اس معنی میں ایک عارضی سفر ہے، اور دنیا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو جو فوری دنیا کا فائدہ ہے نا، اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اور جو اللہ کے وعدے ہیں دنیا میں بھی، جو والعاقبۃ للتقوی والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت وہ تو تلک عقبى الذین اتقوا، جنت کی بات کر کے اللہ کہتے ہیں یہ تو متقین کا انجام ہے، وعقبى الکافرین النار، اور کافروں کا انجام تو آگ ہے۔ دیکھیے دنیا کا فوری فائدہ حاصل اگر کرنا ہی سب کچھ ہے تو پھر تو کافر بڑے کامیاب ہیں، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، بہت تھوڑا سامان ہے، انسان اربوں خربوں کا مالک ہو جائے، ہزاروں سال کی انسان عمر حاصل کر لے، انسان دنیا جہاں کی ساری نعمتیں، قارون کا خزانہ بھی حاصل کر لے، اللہ کہتے ہیں متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، بہت تھوڑا سامان ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کا شہروں میں جانا، کاروبار کرنا، امپورٹ ایکسپورٹ، یہ دھوکے میں نہ ڈالے آپ۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں، خود بھی ڈٹ جائیں۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى، انجام تو تقوی کے لیے، متقین کے لیے ہے۔ تو یہ ہے فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تمہیں ہرگز دنیا دھوکے میں نہ ڈالے۔ قریبی زندگی دنیا کے اندر یہ جو فوری فائدہ بعض دفعہ ملتا ہے، بعض دفعہ گناہ کر کے فوری فائدہ مل رہا ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی کر کے انسان، اچھا بھلا انسان، عقل مند انسان، فوری فائدے کے پیچھے لگ کر اپنی دنیا آخر تباہ کر بیٹھتا ہے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں اللہ کے ساتھ سب سے بڑا دھوکے باز۔ سب سے بڑا دھوکے کا باز کون ہے؟ شیطان۔ شیطان کیا دھوکہ دیتا ہے؟ وہ بھی یہی دھوکہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں تو فقیر ہو جاؤ گے، کیونکہ واقعی ہی ہم دیکھتے ہیں خرچ کرنے سے پیسہ کم ہوتا ہے۔ وہی بات ہے اصل میں نقد اور ادھار کی، نقد تو یہ لگ رہا ہوتا ہے پیسہ کم ہو رہا ہے،
لیکن اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ یہ پیسہ کم نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ اللہ کی قسم صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. ہمیں تو کم ہوتا نظر آتا ہے. تو کم نہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ کم نہ ہونے سے مراد یہ ہے انجام کے اعتبار سے، اور وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن وہ چونکہ تھوڑا لیٹ ہمیں نظر آتا ہے تو وہ آزمائش بن جاتا ہے ہمارے لیے. سود سود اور یہ چیزیں ہمیں فوراً نظر آتا ہے کہ جی مال بڑھ رہا ہے. یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے، اور یہی شیطان دھوکہ دیتا ہے. الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے. کیا فقر سے ڈراتا ہے؟ کہ اگر صدقہ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، اگر سود نہیں کھاؤ گے پیسہ کم ہو جائے گا. سود سے مال بڑھتا ہے، صدقہ کرنے سے مال کم ہوتا ہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود کو مٹا دیتے ہیں، صدقات کو اللہ بڑھا دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ جو بندہ صدقہ کرتا ہے اللہ اس کو جتنا مال صدقہ کرتا ہے اللہ اس کو اتنا ہی مال عطا کرتے ہیں دنیا کے اندر، اور آخرت میں تو 700 گنا اور اس سے زیادہ. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، خلوص کے ساتھ. تو یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے دنیا کا اور شیطان کا. ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ اسی کے پاس علم ہے قیامت کا. بے شک اللہ اس کے پاس قیامت کا علم ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ نازل کرتا ہے بارش کو. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو بھی رحم میں ہے، رحموں میں ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور نہیں جانتی کوئی بھی جان کہ وہ کیا کمائے گی کل. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور نہیں جانتی کوئی بھی جان کہ کس زمین میں وہ فوت ہوگی. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جاننے والے، بہت خبردار ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 5 بڑے بڑے مسئلوں کا ذکر کیا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 5 چیزیں اللہ جانتے ہیں. پہلی چیز، ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ان کے پاس قیامت کا علم ہے. قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہ نازل کرتا ہے بارش کو. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو بھی رحموں میں ہے. دوسری چیز بارش نازل کرنا. تیسری چیز رحم میں کیا ہے اللہ جانتے ہیں. چوتھی چیز کوئی نفس یہ نہیں جانتا، کوئی انسان، کہ اس نے کل کیا کرنا ہے. اور 5ویں چیز کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا. تو یہ 5 چیزیں ہیں جن کو مفاتیح الغیب کہتے ہیں. ان 5 چیزوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور صرف یہی 5 چیزیں نہیں ہیں، اور بھی چیزیں ہیں اللہ کے علاوہ انہیں کوئی نہیں جانتا. بطور مثال یہ بڑی بڑی چیزیں یہ 5 ہیں جن کو غیب کی چابیاں کہا جاتا ہے. اچھا، آیت کریمہ کا انداز ایسے ہے جیسے کہ قیامت کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، پہلی چیز، اور چوتھی چیز میں یعنی نفی ہے کہ باقی نہیں جانتے. نہیں جانتی کوئی بھی جان کہ اس نے کل کیا کرنا ہے، نفی ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اس نے کل کیا کرنا ہے. اور 5ویں چیز میں کے بارے میں بھی وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پہ مرے گا. دوسری تیسری چیز کا انداز یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا بارش کب ہوگی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ رحموں میں کیا ہے. اس میں ایک مثبت انداز سے بتایا گیا کہ اللہ بارش کو نازل کرتے ہیں، اللہ جانتے ہیں جو رحم میں ہے. آیت کریمہ میں یہاں حصر کا انداز نہیں ہے، شاید اس لیے کہ ان چیزوں کے بارے میں انسان اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کی، انسان کا دماغ، انسان کے عقل بھی اللہ کی مخلوق ہے، انسان کی صلاحیتیں بھی اللہ کی مخلوق ہیں. انسان اللہ کے دیے ہوئے دماغ سے، اللہ کے دیے ہوئی صلاحیتوں سے انسان کسی حد تک کچھ اندازہ کر لیتا ہے. بعض دفعہ بارش ہونے سے پہلے بارش ہوائیں وغیرہ چلتی ہیں یا اور مشاہدات وغیرہ سے انسان اندازہ کر لیتا ہے کسی حد تک کہ بارش کب ہوگی. اور اسی طرح وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم میں کیا ہے. مخلوق کو بھی بعض دفعہ
کسی حد تک ایک بڑی محدود حد تک بعض دفعہ پتہ لگ جاتا ہے آلات کے ذریعے. وہ آلات بھی انسان جو اللہ کی مخلوق ہے، اور انسان نے اللہ کی دی ہوئے ذہن سے، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے، اللہ کی دی ہوئی عقل سے اس کو استعمال کرتے ہوئے انسان نے کچھ آلات بنائے. ان آلات کے ذریعے انسان کو کسی حد تک پتہ لگ جاتا ہے کہ رحم میں کیا ہے، جنس کیا ہے اس کی. شاید اس لیے کہ ان دو میں حصر کا انداز نہیں ہے، کسی حد تک انسان اندازہ کر سکتا ہے. لیکن اگر احادیث کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کی دوسری آیات مد نظر رکھیں، تو یہ پانچوں کی پانچوں چیزیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. حدیث مبارکہ سے بھی ایسے پتہ لگتا ہے، اور سورہ انعام کی آیت کریمہ سے بھی ایسے پتہ لگتا ہے کہ ان پانچوں چیزوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور میں نے ذکر کیا کہ صرف یہ پانچ چیزیں نہیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. بڑی بڑی پانچ چیزیں ہیں جس کو آپ مفاتیح الغیب کہیں، غیب کی چابیاں، غیب کے بڑے بڑے امور. میں نے کہا کہ پانچوں چیزیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اس آیت کریمہ کے انداز سے لگ رہا ہے جیسے تین چیزیں تو کوئی بھی نہیں جانتا، دو چیزیں اس میں حصر کا انداز نہیں ہے، شاید اس لیے کہ کسی حد تک، بڑی محدود حد تک مخلوق کو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے علم ہو جاتا ہے، شاید اس لیے ان دو میں حصر نہیں ہے. لیکن دوسری آیت کریمہ میں پانچوں کی پانچوں چیزیں حصر کے ساتھ ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور حدیث مبارکہ میں تو بڑی صراحت ہے انہی پانچ ہی چیزوں کے بارے میں. اب قرآن کریم کی سورہ نام کی آیت کیا ہے جس میں پانچوں چیزوں کے بارے میں ہے کہ یہ پانچوں چیزیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا؟ سورہ نام کی آیت ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. غیب کی چابیاں اللہ ہی کے پاس ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اب یہ حصر ہے، غیب کی چابیاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غیب کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہے جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. باقی سب کے اللہ نے نفی کر دی. اور غیب کی چابیوں سے مراد کیا ہے؟ یہی پانچ چیزیں. غیب کی چابیوں سے مراد یہی پانچ چیزیں. تو اس آیت کریمہ سے پتہ لگا کہ صرف تین نہیں، پانچوں چیزیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور حدیث مبارکہ میں اس کی صراحت ہے. حدیث مبارکہ میں ہے جی، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. سیدنا سالم بن عبداللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفاتیح الغیب خمس، غیب کی چابیاں پانچ ہیں. کون سی غیب کی چابیاں؟ جس کا ذکر سورہ نام میں ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. سورہ نام میں غیب کی چابیوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ ان غیب کی چابیوں کو کوئی نہیں جانتا. اور وہ غیب کی چابیاں کیا ہیں؟ پانچ ہیں. تو غیب کی چابیوں سے مراد پانچ چیزیں ہوئیں. اس آیت میں صراحت نہیں ہے کہ وہ پانچ ہیں، اس میں صرف یہ ہے کہ غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہے جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وہاں یہ ذکر نہیں ہے پانچ ہیں. حدیث مبارکہ میں تشریح آئی کہ وہ غیب کی چابیوں سے مراد پانچ امور ہیں. کون سے پانچ امور ہیں؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت کریمہ تلاوت کی، سورہ لقمان کی آخری آیت کریمہ، آیت نمبر 34. اس میں پانچ چیزوں کا ذکر ہے. گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نام کی آیت کریمہ کے غیب کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہے جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں غیب کی چابیوں سے مراد پانچ چیزیں ہیں. اور کون سی پانچ چیزیں ہیں جس کا ذکر سورہ لقمان جو ہم پڑھ رہے ہیں آخری آیت کریمہ، وہاں پانچ چیزیں ہیں، وہ غیب کی چابیاں ہیں. اب سورہ لقمان کی آیت کریمہ میں تو تین چیزوں کے بارے میں حصر ہے، دو چیزوں کے بارے میں ایک خبر کا انداز ہے. لیکن سورہ نام کی آیت کریمہ سے پتہ لگا کہ پانچوں کی پانچوں چیزیں مفاتیح الغیب ہیں، اور پانچوں کی پانچوں چیزوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو ساری غیب کی چابیاں ہو گئیں. اور اگر مزید احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو مزید احادیث مبارکہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچوں چیزوں کو الگ الگ ذکر بھی کیا، اور آپ نے ہر ایک کے ساتھ حصر کا ذکر بھی کیا. تو بہرحال یہ پانچوں کی پانچوں چیزیں مفاتیح الغیب ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بس یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، باقی چیزیں لوگ جان سکتے ہیں. باقی غیبی امور بھی کوئی انسان نہیں جان سکتا الا یہ کہ اللہ تعالیٰ وحی کر کے بتا دے.
اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب ہوتا تو یہ پانچوں چیزیں بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو علم ہوتی۔ قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، کسی کو نہیں ہے۔ فرشتے آسمانی مخلوق ہیں، اللہ کے قریب ہیں، بڑے برگزیدہ ہیں، فرشتوں کو بھی نہیں پتا قیامت کب آنی ہے۔ فرشتوں کے سردار، فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو بھی نہیں پتا قیامت کب آنی ہے۔ اور سب سے افضل مخلوق انسان ہے، جو فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا سیدنا آدم علیہ السلام کو۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے اللہ نے علم کے ذریعے ان کو فضیلت بخشی فرشتوں پر۔ تو انسانوں میں سے سب سے افضل نبی ہوتے ہیں، اور نبیوں میں سب سے افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا کہ قیامت کب ہوگی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا قیامت کب ہوگی تو پھر کس کو پتا ہوگا؟ کسی اور کو بھی نہیں پتا۔ مشہور حدیث جبریل ہے، حضرت جبریل انسانی شکل میں آئے اور سوال کیا قیامت کب ہوگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے سوال ہو رہا ہے یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زیادہ نہیں جانتا اس بارے میں سوال کرنے والے سے۔ سوال کرنے والے جبریل تھے جو فرشتوں کے سردار ہیں، اور جن سے سوال ہوا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال کرنے والے جبریل سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا قیامت کب ہوگی۔ یعنی نہ جبریل کو پتا ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے، نہ انسانوں کو پتا ہے، نہ فرشتوں کو، نہ انسانوں کے سردار کو، نہ فرشتوں کے سردار کو، کسی کو بھی نہیں پتا قیامت کب آنی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے کتنی مرتبہ نفی کی ہے، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کب ہوگی، فیما انت من ذکرہا، اے نبی آپ کا اس کے ذکر سے کیا تعلق ہے، الی ربک منتہاہا، اس کے علم کی انتہا تو اللہ کے پاس۔ دوسری آیت کریمہ میں فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی، اور آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کب ہوگی تو آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس، لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، وہ ظاہر کرے گا اس کو اس کے وقت میں، مگر نہیں ظاہر کرے گا اس کو اس کے وقت مگر اللہ ہی۔ قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، اکثر لوگ نہیں جانتے، اس بارے میں غلط عقائد رکھتے ہیں۔ تو قیامت کا علم ہو، بارش کے نزول کا علم ہو، رحم میں کیا ہے اس کا علم ہو، کل کسی نے کیا کرنا ہے اس کا علم ہو، اور کس نے کہاں مرنا ہے اس کا علم ہو، یہ ساری باتیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہاں اندازے لگانا ہے کہ ہو تو اندازے لگانے کو کوئی بھی اندازہ لگا سکتا ہے۔ یہ بندہ کہہ سکتا ہے جی کل میں نے یہ کام کرنا ہے، کل میں آفس جاؤں گا، کل میں فلاں جگہ جاؤں گا، کل میں اسلام آباد جاؤں گا، کل میں پکنک پہ جاؤں گا۔ ایک انسان پروگرام بنا لیتا ہے، یہ کوئی بندہ کہے جی میں تو جانتا ہوں کل کیا کرنا ہے، میں نہیں، کیا کل کا حتمی علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ کل کیا خوشی ملنی ہے ان ایکسپیکٹڈ، اور کیا حادثہ ہونا ہے اللہ معاف کرے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور اگر آپ نے کوئی پلان بنایا ہے تو نہیں پتا ہمیں کہ ہم اگلے دن اٹھیں گے کہ بھی نہیں اٹھیں گے، اور ہم صحت مند بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، وہ ہمارا پلان پورا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ عام طور پہ جو انسان جہاں رہتا ہے وہی مر جاتا ہے۔ کوئی انسان اندازہ کر سکتا ہے جی فلاں شخص اس علاقے میں رہ رہا ہے، یہیں اس کی موت ہو جائے گی، یہ اندازے ہیں، اٹکل پچو ہیں، کوئی یقینی بات نہیں ہے۔ ایک انسان بعض دفعہ پیدا کہیں ہوتا ہے اور مرنے کے لیے کہیں سفر کر کے جاتا ہے باقاعدہ، پھر وہاں مر جاتا ہے۔ تو حتمی طور پہ کسی کو نہیں پتا، اور ان پانچوں چیزوں کے بارے میں کسی کو نہیں پتا، جیسا قیامت کے بارے میں کسی کو نہیں پتا، باقی چار چیزوں کے بارے میں بھی کسی کو نہیں پتا۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ بارش کا علم کسی کو ہے یا قیامت تک کسی کو ہو سکتا ہے حتمی طور پہ، اٹکل پچو اندازے لگائے جا سکتے ہیں، جیسے آج کل ویدر کے ذریعے، فور کاسٹ کے ذریعے اندازے لگا لیے جاتے ہیں۔ وہ اندازے تو کل کیا کرنا ہے یا کس نے کہاں مرنا ہے اس کے بارے میں بھی اندازے لگائے جا سکتے ہیں، اندازوں کو آپ علم نہ کہیں۔ حتمی علم وہ اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہے۔ کوئی بندہ کہے جی اب تو بڑا
قریبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ میں نے ایپ کی ہوئی ہے، تو اللہ نے ماشاء اللہ گاڑی دی ہوئی ہے، میں نے آج کل بائک بھی لی ہوئی ہے. تو آج کل تو موسم نہیں ہے بارش کا، تو پچھلے دنوں بارشیں ہو رہی تھی، تو میں ہمیشہ فور کاسٹ دیکھتا تھا کہ بارش آج ہوگی کہ نہیں ہوگی، مجھے بائک پہ جانا ہے. تو وہ اکثر وہ فور کاسٹ آگے پیچھے ہو جاتی تھی. یہ فور کاسٹ تو ایسی ہے اور بڑی جدید قسم کی ہے، لیکن وہ ایسی ہی ہے. یہی معاملہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ کے بارے میں، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، آلات کے ذریعے. پہلی بات ہے یہ کہنا کہ یہ اللہ نے فرمایا کوئی نہیں جانتا، لیکن آج تو ڈاکٹر معلوم کر لیتے ہیں. نہیں، جو اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں جانتا، اس سے مراد ہے یعنی آلات کے بغیر. آلات کے بغیر. اب اگر آپ کہیں کہ ساتھ والے کمرے میں کیا ہو رہا ہے دیکھے بغیر کوئی نہیں جان سکتا، لیکن کوئی بندہ وہاں دیکھ لے جا کر اور پھر کہ وہاں تو یہ ہو رہا ہے، اس کو تو علم غیب کوئی بھی نہیں کہے گا نا. اس وقت کراچی میں کیا ہو رہا ہے تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جان سکتا آلات کے بغیر کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے. اپنے طور پہ کوئی نہیں جان سکتا. ہاں، ٹیلی کاسٹ وغیرہ کے ذریعے اگر ہم کیمرے لگے ہیں اور ہم اس کے ذریعے دیکھ لیں تو اس کی بات نہیں ہو رہی. الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کسی کو پتہ لگ جائے تو یہ اس میں نہیں آتا. اور الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کے ذریعے اگر پتہ لگ بھی جائے تو وہ چیز حتمی نہیں ہوتی، وہ پوری طرح کئی دفعہ پتہ نہیں لگتا. اور اگر ایسا الٹرا ساؤنڈ وغیرہ ایجاد ہو جائے کہ جس کے ذریعے بہت کلیئر نظر آ جائے، بہت زیادہ کلیئر نظر آ جائے، اچھے سے اچھا پکسل والا، ایسی چیزیں جو ہیں وہ ایجاد ہو جائیں، جیسے کیمرہ بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے، جدید سے جدید چیزیں جائیں، اس کے باوجود وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ مکمل طور پہ کوئی نہیں جان سکتا. اصل میں وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ سے صرف یہ مراد لینا بارش کب ہونی ہے، اور وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ سے مراد لینا کہ رحم میں کیا ہے، لڑکا ہے یہ لڑکی ہے، صرف یہ مراد ہے ہی نہیں. اگر ہم یہ مراد لیتے ہیں تو ہمارا مغالطہ ہے، صرف یہ مراد نہیں ہے. بارش کب ہونی ہے اس کا تھوڑا اندازہ کیا جا سکتا ہے، حتمی اندازہ نہیں کیا جا سکتا. لڑکا ہے یا لڑکی ہے یہ بھی حتمی طور پہ بتایا نہیں جا سکتا، لیکن ان سے صرف یہ چیزیں مراد ہیں ہی نہیں. بارش کے نزول سے مراد صرف یہ نہیں ہے بارش کب ہوگی اندازاً، آج کے دن بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس ہفتے بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس سال بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی. ایسے اندازے تو لوگ آلات کے بغیر بھی لگا سکتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ ہواؤں وغیرہ، ہوا چلنا شروع ہو جائے پھر بھی لوگ اندازے لگا لیتے ہیں. کچھ لوگ بادل دیکھ کر اندازے لگا لیتے ہیں، جی بڑے گہرے بادل آ رہے ہیں، اس سے اندازے لگا لیتے ہیں. نہیں، صرف یہ چیزیں مراد ہی نہیں ہے، یہ اتنا سطحی چیز مراد ہی نہیں ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ میں 50,000 چیزیں آتی ہیں. اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ بارش کب نازل ہوگی. اللہ نے تو بارش کے نزول کی بات کی ہے، کب کی تو بات ہی نہیں کی. ہم صرف بعض دفعہ مراد لے لیتے ہیں کہ بارش کب ہوگی، اندازہ لگا لیں ہم. دیکھیے جی یہ تو پھر اب مفاتیح الغیب میں سے کیسے ہو گیا، یہ تو ہم بھی اندازہ لگا لیتے ہیں، یہ تو ہم بھی بتا دیتے ہیں. یہ مراد ہی نہیں ہے، صرف یہ مراد ہی نہیں ہے. اس میں بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کون بتا سکتا ہے کتنی بارش ہوگی، کتنی ملی میٹر بارش ہوگی، کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، حتمی دعویٰ. پھر کہاں ہوگی کہاں نہیں ہوگی، کس زمین کے ٹکڑے میں بارش ہوگی، کس ٹکڑے میں بارش نہیں ہوگی، اس بارش سے کتنا فائدہ ہوگا زمین کو، کتنا فائدہ نہیں ہوگا، کتنا پانی جو ہے وہ سٹور ہو جائے گا، کتنا پانی سٹور ضائع ہو جائے گا، کون سا پانی کہاں جائے گا، کون سا پانی کہاں جائے گا، کس پانی سے کون سی زمین کتنا فائدہ اٹھائے گی، کس پانی سے کون سی زمین فائدہ نہیں اٹھا پائے گی. بہت ساری چیزیں ہیں. اور وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ سے صرف انسان کے جو ہے بچہ کے بارے میں اندازہ لگایا جائے، جی بچہ وہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، صرف یہ مراد نہیں ہے.
رحم میں کیا ہے؟ رحم ایک تو، رحم سے مراد صرف انسانوں کے رحم نہیں ہے، رحم سے مراد کسی بھی مخلوق کا رحم ہو سکتا ہے، چاہے بڑی سے بڑی مخلوق ہو، چاہے چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہو، چاہے ایسی مخلوق ہو کہ جس کو ہم آنکھوں سے دیکھ ہی نہ سکیں، اللہ کو تو اس کے بارے میں بھی علم ہے کہ رحم میں کیا ہے۔ اور پھر رحم میں کیا سے صرف جنس مراد لینا، یہاں تو جنس کی بات، صرف جنس کی بات ہی نہیں ہو رہی، یہ تو صراحت ہی نہیں کہ صرف جنس کی بات ہو رہی ہے۔ رحم میں کیا ہے سے مراد یہ بھی ہے کہ جنس کیا ہے، یہ بھی ہے کہ وہ بدبخت ہے کہ سعادت مند ہے۔ یہ کون پہچانے گا کہ وہ کتنا بدبخت ہے اور کتنا سعادت مند ہے، کتنا فائدہ مند ہے، کتنا نقصان دہ ہے، کتنا لمبا ہے، کتنا چھوٹا ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا سفید ہے، کتنا کالا ہے، اس کی کیا صلاحیتیں ہیں، کیا صلاحیتیں نہیں ہیں، اس کی کتنی عمر ہوگی، کتنی عمر نہیں ہوگی، وہ زندہ بھی پیدا ہوگا کہ زندہ پیدا نہیں ہوگا، 9 مہینے میں پیدا ہو جائے گا کہ 9 مہینے سے پہلے 8 مہینے میں پیدا ہو جائے گا کہ 10 مہینے میں پیدا ہوگا۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد، اللہ جانتے ہیں جو ہر مادہ اٹھاتی ہے اور جو رحم چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، اللہ کو تو اس کا بھی پتہ ہے، زندہ پیدا ہوگا کہ زندہ پیدا نہیں ہوگا، ایبارٹ ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا، صحت مند ہے، بیمار ہے، کتنا اس کو رزق ملنا ہے، کب اس میں روح پھونکی جانی ہے، اتنی چیزیں ہیں، اتنی چیزیں ہیں وہ سب چیزیں یہاں مراد ہیں۔ ایک پہلو کو لے کر اس میں بحث شروع کر دینا صحیح نہیں ہے۔ تو بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے، یہ پانچوں کی پانچوں چیزیں مفاتیح الغیب میں سے ہیں، اور یہ پانچوں کی پانچوں چیزوں کو کوئی نہیں جانتا، اور صرف یہ 5 چیزیں نہیں ہیں، یہ 5 بڑی بڑی چیزیں ہیں، اور بہت ساری چیزیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو غیب کے امور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، اللہ اگر غیب میں سے کسی پر کسی کو مطلع کر دے، کسی کو اللہ بتا دے، تو ایک الگ چیز ہے۔ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، اللہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کریں گے، لیکن اللہ رسولوں میں سے جسے چاہے چن لے، اللہ رسولوں کو غیب پر مطلع کر دیتے ہیں وحی کے ذریعے۔ ماضی کی باتیں بھی غیب ہیں، مستقبل کی باتیں بھی غیب ہیں، کل کیا ہونا ہے یہ بھی غیب ہے، اللہ نبی کو وحی کے ذریعے یہ بھی بتا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر سے پہلے جگہ متعین کر دی کہ فلاں کافر کا سردار فلاں شخص یہاں مردار ہوگا، فلاں شخص یہاں مردار ہوگا، اللہ کی وحی سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی روشنی میں بتا دیے۔ کس نے کہاں مرنا ہے، کس زمین پہ مرنا ہے، کوئی نہیں جانتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا وحی کی روشنی میں کہ فلاں بدبخت یہاں مرے گا، فلاں بدبخت، آپ نے جگہ متعین کر دی۔ سیدنا عثمان کے بارے میں بتا دی کہ شہادت کی موت مریں گے، سیدنا عمر کے بارے میں بتا دی کہ شہادت کی موت مریں گے، سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں بتا دی کہ شہادت کی موت نہیں مریں گے، وحی کی روشنی میں بتایا۔ جبل احد پر تھے، جبل احد ہلنا شروع ہو گیا، زلزلہ آ گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا پاؤں مارا، قدم مبارک مارا، فرمایا تھم جائے احد، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں، وحی کی روشنی میں بتایا۔ حضرت ابو ذر کے بارے میں بتایا کہ اے ابو ذر، تم فلاں ایک مقام پر، رضا مقام پر تمہاری وفات ہوگی، اکیلے ہوگے تم، وحی کی روشنی میں بتا دیے۔ اللہ غیب پر کسی کو، غیب صرف اللہ جانتا ہے، ہاں اللہ اگر کسی کو غیب پر مطلع کر دے تو اللہ کی مرضی ہے، اور اگر اللہ آگے حکم بھی دے دے کہ اے نبی یہ بات آپ آگے بتا دیں، نبی آگے بتا دے، تو اگلے لوگوں کو بھی غیب کا پتہ لگ جاتا ہے، جتنا جتنا اللہ بتانا چاہیں۔ ماضی کی باتیں بھی غیب ہوتی ہیں، مستقبل کی باتیں بھی غیب ہوتی ہیں، قیامت آنی ہے کہ نہیں آنی یہ بھی غیب ہے، ہمیں بتا دیا گیا قیامت آئے گی، غیب کی بات یہ بیان کر دی گئی ہے ہمارے سامنے ایک حد تک، اس کے کئی واقعات ہمارے سامنے بیان کر دیے گئے ہیں۔ تو غیب صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، غیب جاننے سے مراد کیا ہے؟ غیب جاننے سے مراد 2 بڑی بنیادی چیزیں ہیں، ایک خود بخود جاننا،
ذاتی علم ہونا، اور نمبر 2 ہر چیز کا جاننا. جو ہر بات نہیں جانتا، بعض باتیں جانتا ہے بعض باتیں نہیں جانتا، وہ عالم الغیب نہیں. اور جو باتیں کسی کے بتانے سے جانتا ہے وہ بھی عالم الغیب نہیں. عالم الغیب وہ ہوتا ہے جو جس کے پاس ذاتی علم غیب ہو، ذاتی علم ہو. اور عالم الغیب وہ ہوتا ہے جس کے پاس ہر چیز کا علم ہو. تو کوئی مخلوق عالم الغیب نہیں. ہاں اگر اللہ تعالیٰ غیب کا اظہار کسی پر کر دے تو ایک الگ چیز ہے. دجال نے آنا ہے، یہ غیب ہے. جنت جہنم یہ غیب ہے. قیامت یہ غیب ہے، قیامت کی نشانیاں غیب ہے، پل صراط غیب ہے، حوض کوثر غیب ہے. یہ ساری چیزیں غیب ہیں. کئی چیزیں بتا دی گئی ہیں. جتنا جتنا بتا دیا گیا وہی کی باتیں غیب تھی ساری. پرانے واقعات غیب تھے. تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین. تو اللہ غیب کو صرف اللہ جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. نبی بھی نہیں جانتے. اللہ نے قرآن کریم میں نبیوں سے اور تمام مخلوقات سے غیب کی نفی کی ہے. نبی سے کھلوایا ہے قرآن میں کئی جگہ پر. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء. اگر میں غیب جانتا ہوتا ساری خیر اکٹھی کر لیتا اور کبھی مجھے کوئی نقصان نہ ہوتا. قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ ولا اعلم الغیب. کہہ دیجیے میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں غیب بھی نہیں جانتا. اللہ خود بھی قرآن میں کہتے ہیں کہہ دیجیے زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا. تو جب اللہ فرما رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں غیب نہیں جانتا، اللہ فرما رہے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، تو ایک کتنی بڑی جسارت ہے ہم کہیں کہ نبی غیب جانتے ہیں، ولی غیب جانتے ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا. ہاں اگر اللہ تعالیٰ غیب کی بعض باتیں کسی پر مطلع کر دے، کسی کو مطلع کر دے، کسی پر غیب کی بعض باتوں کا اظہار کر دے تو وہ ایک الگ چیز ہے، ورنہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا. ان اللہ علیم خبیر. بے شک اللہ تعالیٰ بہت جاننے والے، بہت خبردار ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.